بہت زیادہ مذاق کرنے والے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ مذاق کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا وقار ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ فری ہو گئے تو سمجھے تعلق ٹوٹنے کے قریب آ گیا۔ ایک ہوتا ہے دل لگی کرنا، مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا، وہ تو اسلام کے اندر محمود ہے، اس کی تو تعریف کی گئی۔ لیکن کسی قوم کا بحیثیت قوم یا کسی برادری کا بحیثیت برادری مذاق اڑانا یا کسی شخص کے کسی نقص کے سبب سے اس بندے کا مذاق بنا لینا، کسی کے رنگ کا، کسی کے ناک کا، کسی کی آنکھ کا مذاق بنانا، یہ سمجھ لیں کہ جو فوٹو ہے نا مسلمان کی، اس فوٹو پہ مذاق سجدہ نہیں۔ ہم تیزی سے اب اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مذاق کرتے ہی نہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک قومی سطح کا فیشن بن گیا ہے، رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر کے دو لیڈروں کی، علماء کی، تاجروں کی، سیاستدانوں کی، بیوروکریٹس کی نقلیں اتارتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ نقلیں اتارنے والوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ سرکاری اعزازات سے نوازا جاتا ہے کہ تم قوم کا مذاق صحیح اڑاتے ہو، تمہیں نام صحیح ڈالنے آتے ہیں، تم تانا زنی ٹھیک کرتے ہو، لہذا تم ایوارڈ کے قابل ہو۔ اس سے قوموں کے اخلاق بگڑتے ہیں، اس سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عزت دلوں میں ختم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مذاق کرنے والے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ مذاق کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا وقار ضائع کر بیٹھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی عزت نہیں رہتی، سنجیدہ آدمی کی عزت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کا مذاق کرنے والا آدمی خود اپنی نگاہوں میں پریشان ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بڑی بیماری ہے فری ہونے کی، یہ درست نہیں ہوتا۔ جب کسی کے ساتھ فری ہو گئے تو سمجھیں تعلق ٹوٹنے کے قریب آ گیا۔ بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تعلقات حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ تو جب آپ نے مذاق شروع کر لیا نا، کچھ لوگوں کو بڑی بیماری ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا بزرگ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بھابھی ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرا استاد ہے، حتیٰ کہ یہ میرا پیر ہے، بس چونکہ عادت پڑ گئی ہے ٹھٹھا کرنے کی۔ اور ہمارے ہاں قومی سطح پہ اس مذاق کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ٹھیک ہے چل رہا ہے، سپورٹ کی جاتی ہے ان چیزوں کی۔ کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ ہمارے جوان مذاق کرنے لگے۔ یہ طریقہ مہذب قوموں کا، مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی، وہ تو تہذیب والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو انداز فکر اور ہوتا ہے۔ تو کچھ ضروری ہے کہ ہر وقت آپ مذاق کریں، کہ آپ خوش طبعی کریں، اچھے لفظوں کے ساتھ آپ بات کریں، اور ایسی بات کریں جس سے کہ آپ کا بھی دل راضی ہو جائے اور سامنے والے کا بھی راضی ہو جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا حضور میں نے سفر پہ جانا ہے تو مجھے ایک اونٹ چاہیے، واپس آ کے لوٹا دوں گا۔ لوگ لے نہیں جاتے ذرا اپنی موٹر سائیکل دینا۔ اس نے کہا حضور ایک اونٹ چاہیے، تو حضور مسکرائے، فرمایا اس کو نا اونٹ کا بچہ دے دو، اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، واپس آ کے واپس کر دے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور میں نے بڑی دور جانا ہے، اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ فرمایا نہیں بھائی اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ کہا حضور بڑی دور جانا ہے، اونٹنی کا بچہ۔ جب وہ تھوڑا سے پریشان ہوئے تو حضور مسکرائے، وہ فرمایا یار تو میری بات کو سمجھ، کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ہاں اونٹ ہی کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے تو تجھے پورا بڑا اونٹ دیں گے، پر ہوگا تو اونٹنی کا بچہ ہی نہ۔ تو یہ خوش طبعی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کسی بندے کا کوئی مذاق نہیں اڑا، کسی شخص کو کسی وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی۔